حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ قطر میں ادا۔ امیر قطر نے بھی نماز جنازہ میں شرکت کی۔ اسماعیل ہنیہ کے بیٹے حماس رہنما خالد مشعل، فلسطینی تنظیموں کے سربراہان اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ لوگوں نے مسجد کے باہر سڑکوں پر بھی نماز جنازہ پڑھی، جن میں خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی۔ اسماعیل ہنیہ اور ان کے ساتھی کا جسد خاکی فلسطینی پرچم میں لپیٹا گیا تھا۔ مسجد میں جذباتی مناظر دیکھے گئے۔ لوگوں نے فلسطینی مجاہد کو آخری سفر پر روانہ کرتے ہوئے تکبیر کے نعرے لگائے۔ اسماعیل ہنیہ کو دوحہ کے لوزیل قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ بیت المقدس، پاکستان اور ترکی سمیت کئی ملکوں میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ ادا۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے رکاوٹیں کھڑی کرنے پر آزادی کے پروانوں نے مسجد اقصیٰ کے باہر بیت المقدس کے محافظ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ استنبول کی آیا صوفیہ مسجد میں بھی اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہنیہ کی شہادت پر آج ترکیہ میں بھی یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کی بیٹی خولہ ہنیہ نے کہا، والد کو شہید کرنے والے قیامت تک پچھتائیں گے۔ اسرائیل میرے والد کی شہادت پر جشن نہیں منا سکے گا۔ اسماعیل ہنیہ شہید کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے شہید کے اہل خانہ فلسطینی عوام کے ساتھ تعزیت کرتے ہیں۔ فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ بھرپور اظہار یکجہتی کے لیے یہاں جمع ہیں۔ فلسطین آج ایک مقتل گاہ بن چکی ہے۔ صہیونی ریاست 9 ماہ سے قتل عام کر رہی ہے۔ 40,000 سے زائد فلسطینی شہید کیے جا چکے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ کا قتل قومی اسمبلی میں مذمتی قرارداد منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، صہیونی ریاست نے 9 ماہ سے فلسطین کو مقتل بنا رکھا ہے۔ پوری دنیا کا امن اور ترقی ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ آنکھیں بند کرنا کوئی حل نہیں۔ عالم اسلام اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر اشک بار ہے۔ آج کی قرارداد سے دشمنوں کو تکلیف اور دوستوں کو تقویت ملے گی۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل پر پاکستان میں آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ پارلیمنٹ کی مسجد میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازہ، وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر سمیت ارکان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کے لیے سپورٹ پیکج کا اعلان۔ حکومت 50 لاکھ روپے کی مالی اعانت کرے گی۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ میں کہا، کسی انسانی جان کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا۔ یہ رقم حکومت کی جانب سے لاپتہ افراد کے اہل خانہ کو سپورٹ کے لیے دی جا رہی ہے۔ ریلیف اور مستقبل کے حوالے سے دیگر قانونی معاملات پر بھی کام کیا جائے گا۔ حکومت بھی چاہتی ہے کہ لاپتہ افراد کا معاملہ حل ہو۔ اداروں سے مشاورت سے رپورٹ مرتب کی گئی۔ چندہ اٹھانے کے لیے ایس ایچ او کو کہا جاتا تھا، اب حکومت خود پالیسی کے مطابق یہ کرتی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے شہباز گل کے مغوی بھائی سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ کہا، ریاست کہتی ہے ہمیں نہیں پتا بندہ کہاں ہے، لیکن کچھ کریں گے بھی نہیں۔ سخت آرڈر کریں تو ججز کے خلاف کارروائی شروع ہو جاتی ہے۔ عبد الرحمان چیمبر میں آنا، ڈگری دکھا دوں گا کہ اصل ہے۔ عدالت کا شہباز گل کے مغوی بھائی کو 6 اگست تک بازیاب کرا کر پیش کرنے کا حکم۔ آج کے آرڈر کی کاپی اٹارنی جنرل کو بھجوانے کی ہدایت۔ آج کا عدالتی آرڈر وزیر اعظم کے سامنے رکھنے کا حکم۔ اسٹیٹ کونسل نے بتایا، اداروں کی رپورٹس کے مطابق مغوی ان کی رحاست میں نہیں۔ سماعت 6 اگست تک ملتوی۔ آپ کا حاجی امتیاز کا پروڈیوس کرانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئین نے یہ ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ رکھی ہے۔ جبری جمشیدیاں ختم ہو۔ آنریبل ممبر کی انہوں نے ابھی بات کی ہے، میں ضرور اس کو میں چیک کروں گا اور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے ایم این اے حاجی امتیاز کی گمشدگی کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا۔ کہا، آپ اپنوں کو جوڑ نہیں سکتے تو اسرائیل کے خلاف بلاک نہیں بنا سکتے۔ موجودہ حکومت میں انسانی حقوق کی سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ آج بھی جبری گمشدگیاں جاری ہیں۔ اسپیکر ایاز صادق بولے، حاجی امتیاز پولیس کی تحویل میں نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، معزز رکن سے متعلق چیک کر کے اسپیکر کو آگاہ کروں گا۔ آئی پی پیز کو بہت منافع مل چکا، وزیر اعظم کو بھی خیال آ گیا۔ کابینہ اجلاس میں کہا، آئی پی پیز پر سرمایہ کاری کا فائدہ اٹھایا جا چکا، کیپیسٹی ادائیگی پر جلد فارمولہ طے پا جائے گا۔
बिजली के मसले पर सियासत नहीं कर रहा। वजीर आजम का कहना था FBR और पावर सेक्टर दुरुस्त ना हुए तो नाव डूब सकती है। दोनों इदारों को करप्शन से पाक करना होगा। कहा चीन को रीप्रोफाइलिंग के लिए खत लिख दिया। चीनी सदर को बताया थर के कोयले के इस्तेमाल से हमें 500 अरब की बचत होगी। चीनी सदर ने मंसूबे की तारीफ की। हम सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी सेप्रा के नाम से बना रही है। ग्रिड कंपनी वाहिद प्रोविंस है जिसने पहले ट्रांसमिशन लाइन लगाई। पावर प्रोड्यूस करेंगे और अगर अपनी गैस इस्तेमाल करते हुए पावर प्रोड्यूस करें तो ये 15-16 रुपए या 20 रुपए का आजकल के जमाने में ज्यादा से ज्यादा टोटल कॉस्ट आएगी। सिंध का अपनी बिजली और तकसीम कार कंपनी बनाने का ऐलान। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा हमें गैस दें, पावर प्लांट खुद लगाएंगे, जो बिजली बनाएंगे 15 से 20 रुपए यूनिट पड़ेगी। नूरियाबाद पावर प्लांट के लिए आज भी के इलेक्ट्रिक को 100 मेगावाट बिजली दे रहे हैं। थर के कोयले से बिजली बनाएंगे तो वो 15 से 20 रुपए की पड़ेगी। थर का कोयला मुल्क भर की बिजली पूरी कर सकता है। सिंध से मुल्क की 70% से जायद गैस निकलती है। इसके बावजूद सूबे की सनतों को गैस नहीं मिल रही। कराची सिर्फ एक शहर नहीं, पूरी कौम की लाइफ लाइन है। शहर में मसाइल हैं लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। घरेलू बिजली का बिल है, उस पर आपके पास 18% सेल टैक्स लगता है और 7.5% एडवांस इनकम टैक्स लगता है। हुकूमत को फिल फॉर वो टैक्स हटा देने चाहिए। बिजली के बिल 25%, 20% लोगों के कम हो सकते हैं। ये एक शहबाज शरीफ साहब अपनी कलम की जुम्बिश से कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। बिजली के बिल कैसे कम हो, मिफ्ता इस्माइल ने हुकूमत को तरीका बता दिया। साबिक वजीर खजाना ने कहा बिजली के बिल से सेल्स और इनकम टैक्स खत्म कर दिए जाए। हुकूमत फिलफौर ये टैक्स खत्म कर सकती है। शहबाज शरीफ एक जुम्बिश कलम से ये काम कर सकते हैं। IMF को भी कोई एतराज नहीं होगा। लोगों के बिल 20 से 25% कम हो जाएंगे। मिफ्ता इस्माइल ने बताया कराची के करीब पंचक्कियों से मुफ्त बिजली मिल रही है। ट्रांसमिशन लाइन ना होने से हुकूमत ये बिजली नहीं लेती। कमेटी ने 2 राउंड्स मुज़ाकरात के किए। ये आज़ाफी टैक्स खत्म किया जाए। IPPs के मुआहदों पे नजरसानी करो। ये नहीं हो सकता कि महंगी बिजली, महंगे पेट्रोल के साथ मुल्क की माईशत का पहिया चल सके। बिजली की कीमतों में कमी के लिए जमात इस्लामी का धरना जारी। जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी के लियाकत बलोच कहते हैं हुकूमत को नाजायज़ टैक्सेस के खात्मे और IPPs मुआहिदों पर नजरसानी का कह दिया। मुज़ाकरात की गेंद हुकूमत के कोर्ट में है। हम इश्तियाल में नहीं आएंगे, धरना कामयाब बनाएंगे। रावलपिंडी में 8 रोज से जारी धरना मुल्क की मईशत को बेहतर करने के लिए दिया जा रहा है। ज़राए का कहना है हुकूमत पंजाब ने वफाकी हुकूमत की सिफारिश पर जमात इस्लामी के गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों को रिहा करने का फैसला कर लिया है। महंगी बिजली अवाम के लिए भी बोझ बन गई। लोग भारी बिलों के बायस खुदकुशी कर रहे हैं। इंडस्ट्री और अवाम को महंगी बिजली से निजात दिलाने के लिए IPP से जान छुड़ाना होगी। साबिक निगरां वजीर गौहर एजाज की पंजाब के वजीर सनत चौधरी शाफे से मुलाकात में गुफ्तगू। चौधरी शाफे हुसैन ने भी एतराफ किया IPPs के साथ किए गए मुआहदे मईशत के लिए बोझ बन गए हैं। इन मुआहदों पर नजरसानी करना होगी। बानी PTI के तमाम मुकदमे बिल्कुल बोगस हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी PTI का केस सुनना चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है यास्मीन राशिद अलील हैं। आलिया हमजा को सिंध से झूठे केसेस में शामिल किया जा रहा है। आसिफ अली जरदारी और वजीर आला सिंध सुन लें, आपका ये फ्रॉड पूरी दुनिया ने देख लिया है। पार्लियामेंट के बाहर PTI का भूख हड़ताली कैंप अब भी जारी। बैरिस्टर गौहर ने कहा बानी PTI ने महमूद खान अचकजई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात की इजाज़त दी थी। बानी ने कहा था अगर महमूद अचकजई कोई पेशकश लेकर आते हैं तो गौर करेंगे, उन पर कोई बेएतबारी नहीं। दहशतगर्दी के मुकदमे में PTI तर्जुमान रऊफ हसन का मजीद 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI रहनुमा शिबली फराज का नाम ECL से निकालने का हुक्म। 1 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए। वजारत दाखिला और DG पासपोर्ट नाम ECL में डालने पर मुतमईन नहीं कर सके।
اسرائیل غزہ کی آگ علاقے میں پھیلانا چاہتا ہے. اسماعیل ہنیہ پر حملے سے جنگ بندی مذاکرات کو شدید دھچکا پہنچا. ترک صدر رجب طیب اردوان کی امریکی صدر جو بائیڈن سے فون پر گفتگو. اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ترک صدر اسرائیل پر برہم. امریکی صدر نے کہا خطے میں کشیدگی میں کمی کے لیے کام کر رہے ہیں. اسماعیل ہنیہ سے متعلق پوسٹ سینسر کرنے پر ترکیہ نے انسٹاگرام بند کر دیا. ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی عرب، قطر، ترکیہ، اردن کے وزرائے خارجہ، UN اور یورپی یونین کے رہنماؤں سے بھی رابطے. خطے میں کشیدگی پر بات کی. سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان اور امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے فون پر بات کی اور غزہ میں مستقل جنگ بندی تک پہنچنے پر بات چیت کی. مشرق وسطی پر جنگ کے بادل منڈلانے لگے. امریکہ نے 3 طیارہ بردار سمیت 12 جنگی جہاز خطے میں بھجوا دیے. روز ویلٹ نامی جنگی بحری بیڑا بھی خلیج فارس میں پہنچا دیا. امریکہ کا اسرائیل کے دفاع کے لیے مزید فوجی بھیجنے کا فیصلہ. امریکی صدر کا اسرائیلی وزیراعظم سے فون پر رابطہ. اسرائیل کو بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں سے بچانے کے لیے مزید دفاعی سامان بھیجنے پر بات ہوئی. صحافیوں سے گفتگو میں امریکی صدر کا کہنا تھا اسماعیل ہنیہ کا قتل غزہ جنگ بندی مذاکرات میں مددگار نہیں ہوگا. وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے ایران، حماس، حزب اللہ اور حوثیوں سے اسرائیل کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا. ٹانک میں بھگوال پیٹرول پمپ کے قریب ججوں کے اسکواڈ پر فائرنگ. 2 پولیس اہلکار شہید، 3 جج محفوظ رہے. فائرنگ کے تبادلے کے بعد ملزمان ڈبل کیبن گاڑی لے کر فرار ہو گئے. صدر آصف علی زرداری کی ججوں کے قافلے پر فائرنگ کی مذمت. سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار کیا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے شہید کانسٹیبلز کو خراج عقیدت پیش کیا. کہا عبداللہ اور عبدالصمد نے اپنی جان دے کر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا. خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر سپوتوں پر ناز ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں KP پولیس نے لازوال قربانیاں دی ہیں. لاہور کے ویلنشیا ٹاؤن میں نجی اسپتال کے مالک اور PTI کے مقامی رہنما کا قتل. ڈاکٹر شاہد صدیقی کو نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد مسجد کے باہر نشانہ بنایا گیا. IG پنجاب کا نوٹس. DIG آپریشن سے رپورٹ طلب کر لی. ملزمان کی گرفتاری کا حکم. کراچی میں پھر بادل برس پڑے. کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. مختلف علاقوں میں پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر. نیو میمن مسجد کے قریب پانی کی نکاسی نہ ہونے پر شہریوں کو مشکلات. حیدرآباد، مٹیاری اور دادو میں بھی برسات. کیرتھر کے پہاڑی سلسلے میں ندی نالوں میں طغیانی. سیلابی ریلے میں ڈوب کر 6 سال کا بچہ جاں بحق. محکمہ موسمیات نے مونسون الرٹ جاری کر دیا. کل سے 6 اگست تک کراچی میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان. یکم جولائی کو 15 دن میں موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی فعال کرنے کا حکم دیا. 1 ماہ کے بعد بھی پیش رفت نہ ہو سکی. وزارت موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی فعال کرنے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی. سپریم کورٹ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. کہا 15 اگست تک اتھارٹی فعال نہ ہوئی تو سیکرٹری ذاتی حیثیت میں پیش ہوں. ان سے جواب لیا جائے گا. کیوں نہ توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. پاکستانی معاشرے میں عورت ہونا ہی جہاد ہے. عورت کا باہر نکل کر کام کرنا جہاد سے کم نہیں. پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا لاہور میں تقریب سے خطاب. کہا جب پیشی پر جاتی ہوں خبر چلتی ہے عظمہ بخاری کی نازیبا ویڈیو. وہ میری ویڈیو نہیں، کسی نے بدنام کرنے کے لیے جعلی ویڈیو بنائی ہے. عظمہ بخاری کی تحریف شدہ تصاویر وائرل کرنے کا کیس. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے. ایکس دنیا بھر کے ملکوں میں شکایت پر جواب دہ ہے، پاکستان میں کیوں نہیں؟ لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. یہ سب غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. سوشل میڈیا سے متعلق رولز اینڈ ریگولیشنز طلب. 5 اگست کو تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. پارٹی نے جتنا آزادی صحافت کے لیے کام کیا ہے پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آزادی صحافت کے لیے پیپلز پارٹی کے ہر ورکر نے، ہر لیڈر نے کوشش کی. کسی اور صوبے نے، نہ فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی اس طرح کے کام نہیں کیے جتنے صحافیوں کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے کی. آزادی صحافت کی حمایت کرتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹی خبریں چلائی جائیں. پاکستان میں کوئی ایسا نہیں جو محب وطن نہ ہو. کچھ لیڈر ہیں جو سوشل میڈیا پر نفرت کی سیاست کرتے ہیں. وزیر اطلاع سندھ شرجیل انعام میمن کا کراچی پریس کلب میں سیمینار سے خطاب. کہا جو صحافتی ادارہ اپنے ملازمین کو کم از کم اجرت نہیں دے گا سندھ حکومت اس کے اشتہار بند کر دے گی.
شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا اجلاس. پریمیم نمبر پلیٹس حاصل کرنے والوں کو اسمارٹ کارڈ جاری کرنے کا فیصلہ. پریمیم نمبر پلیٹس کی نیلامی کا دوسرا مرحلہ جلد شروع ہوگا. نیلامی سے حاصل رقم سیلاب متاثرین میں تقسیم کی جائے گی. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1 لاکھ ٹن یوریا کھاد درآمد کرنے کی منظوری دے دی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC کا اجلاس. وزارت صنعت و پیداوار کی سمری پر کھاد درآمد کرنے کی منظوری دی گئی. درآمد کھاد سیزن کے دوران قیمتوں میں استحکام یقینی بنائے گی. غزہ میں اسرائیلی دہشت گردی کو 300 دن ہو گئے. بین الاقوامی برادری جنگ روکنے کے لیے عملی اور مؤثر اقدامات نہ کر سکی. 9 ماہ کے دوران سعودی فوج نے 3457 حملے کیے، 82,000 ٹن بارود برسایا. اسرائیلی بمباری میں بچوں اور خواتین سمیت 39,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے، 91,000 زخمی ہوئے، 10,000 افراد لاپتہ ہیں. جنوبی غزہ پر تازہ حملے میں بچے سمیت 5 فلسطینی لقمہ اجل بنے. اسرائیل نے غزہ کو کھنڈر بنا دیا. مکانات، اسکول، اسپتال سمیت انفراسٹرکچر مکمل تباہ. غزہ کو $33 ارب کا نقصان ہو چکا. دنیا کی بڑی فضائی کمپنیز نے اسرائیل کے لیے پروازیں منسوخ کر دیں. تل ابیب کے بین گوریان ایئرپورٹ پر ہزاروں مسافر پھنس گئے. جرمن، سوئس، برٹش اور انڈین ایئر لائنز نے فلائٹ آپریشن روک دیا. سفارتکاروں کا کہنا ہے ایسے ہونی حملوں کے بعد علاقائی جنگ میں اضافہ ہو سکتا ہے. روس اور امریکہ کے درمیان سر جنگ کے بعد پہلی مرتبہ قیدیوں کا تبادلہ انقرہ میں ترکی کے انٹیلیجنس ادارے کی زیر نگرانی کیا گیا. روس نے امریکہ میں قید 10 روسی شہریوں کے بدلے 3 امریکیوں سمیت دیگر ملکوں کے 16 قیدیوں کو ترک عہدیداروں کے حوالے کیا. ان میں سیاسی قیدی اور صحافی ایوان گرشوگیف بھی شامل ہیں. وائٹ ہاؤس کی عمارت پر خصوصی پرچم لہرا دیا گیا. امریکی کانگریس میں پاکستانی کاکس کی چیئرپرسن شیلا جیکسن لی کی ہیوسٹن میں آخری رسومات. نائب صدر کیملا ہیرس، سابق صدر بل کلنٹن، سابق وزیر خارجہ ہیلری کلنٹن، پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ رہنما ڈاکٹر آصف ریاض قدیر، قونصل جنرل آفتاب چودھری اور کمیونٹی رہنما تنویر احمد بھی شریک ہوئے. ڈاکٹر آصف ریاض قدیر نے کہا شیلا جیکسن لی نے ہر ناگہانی آفت میں پاکستان کی مدد کی. پاکستان ایک سچے دوست سے محروم ہو گیا. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے $7 کروڑ کا بجٹ مختص کر دیا. بھارتی میڈیا کا کہنا ہے میگا ایونٹ کے لیے $45 لاکھ اضافی رکھے گئے ہیں. بجٹ ICC فائنینشل اور کمرشل کمیٹی نے اسکروٹنی کے بعد منظور کیا تھا. چیمپئنز ٹرافی آئندہ برس پاکستان میں شیڈیول ہے. پاکستان کی ایک اور ایتھلیٹ اولمپکس کے پہلے راؤنڈ سے باہر. فائقہ ریاض 100 میٹر دوڑ کے ابتدائی راؤنڈ میں 6 نمبر پر رہی. شوٹر کشمالہ طلعت ایک اور ایونٹ میں ناکام. 25 میٹر پسٹل ریپڈ میں کشمالہ 40 میں سے 22ویں نمبر پر آئیں. میڈلز کی دوڑ میں چین سب سے آگے. اولمپکس مقابلے دیکھیے اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست. پیرس اولمپکس میں پاکستان کو اب بھی میڈل کی تلاش. بین الصوبائی رابطے کے وزیر رانا ثناءاللہ میڈل کی تلاش میں پیرس کے دریا میں نکل پڑے. رانا ثناءاللہ کی پیرس میں سیر سپاٹوں کی ویڈیو سامنے آ گئی. اور ناروے کپ کے سیمی فائنل میں پاکستان اسٹریٹ چائلڈ اور مقامی کلب فورڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے. قومی ٹیم نے کوارٹر فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد فتح سمیٹی تھی. محمد جنید نے آخری منٹ میں گول داغ کر پاکستان کو 3-2 سے کامیابی دلائی تھی.